آج کے تیسرے کلمے کی تلاوت یوحنا کی انجیل اور اس کا 19 باب 27 سے 28 آیت تک۔ یوحنا کی انجیل 19 باب 27 سے 28 آیت تک۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اس وقت سے وہ شاگرد اس سے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب یہ باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہ کلمات جو بولے گئے وہ خدا کے خادم میجر صاحب اور خدا کے خادم پاسٹر مورس لال بول کر چلے گئے۔ یہ تیسرا کلمہ فادر جی کا تھا، وہ نہیں پہنچے تو خدا کے خادم پاسٹر شہزاد بولیں گے۔ اور میرے عزیزو، اب انتظار نہیں ہوگا، اس لیے کہ 12 بجے ٹھیک عبادت شروع ہو چکی تھی۔ جو بچے، جو لوگ دعائیں کرنے والے نہیں آ رہے، ان کا حصہ بھی دوسروں کو دیا جا رہا ہے کہ جب بولا گیا تھا وقت پر آنا ہے، جو خادم نہیں آئے گا ان کو چھوڑ کر دوسرے خادم کے سپرد کیا جائے گا۔ تو پاسٹر سجاد آئیں گے اور تیسرے میں کے لیے تیسرے کلمے کو بیان کریں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے کلام مقدس کی طرف ہم اپنا پورا دھیان لگاتے ہیں۔ آج کا جو کلمہ ہم سننے کو ہیں، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ چونکہ جب ہم بائبل مقدس کی منادی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یسوع نے عالمگیر منادی جو ہے وہ صلیب پر کی ہے۔ کون سی منادی کی ہے جی؟ عالمگیر منادی کی ہے۔ یسوع نے صلیب پر جو 7 دفعہ اپنی زبان مبارکہ کو کھولا، تو 7 دفعہ یسوع نے بڑی غیر معمولی باتیں کی۔ وہ معمولی باتیں نہیں تھیں جو یسوع نے کہی۔ اور جب ہم بغور اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یسوع کی تعلیم کا نچوڑ جو ہے وہ صلیب پر نظر آتا ہے۔ اور آج کا جو تیسرے کلمے کا حوالہ ہم نے پڑھا ہے، میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا باب 19 اور اس کی آیت 25 سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ تو یہاں یوں لکھا ہے، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ اور یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمیں اکثر اس بات کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یسوع نے مقدسہ مریم سے ایک جملہ کہا، اور اس جملے کا جو آغاز ہے
ہماری اردو لغت میں، ہماری اردو زبان میں یا ہماری مشرقی روایات میں ماں کو وہ لفظ کہنا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ شاید آپ کو یاد ہو یوحنا کی انجیل 2 باب 4 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اے عورت تجھے مجھ سے کیا کام۔ یسوع نے کانا گلیل کی اس محفل میں، اس شادی میں، اس دعوت میں بھی یسوع اپنی ماں سے یوں ہی مخاطب ہوتا، اور جب وہ مخاطب ہوتا ہے تب بھی وہ یہی کہتا ہے۔ لیکن آئیے ذرا اس بات کو سیکھتے ہیں۔ یسوع نے جو بات کہی کہ اے عورت، تو اس لفظ کو جو گریک لینگویج ہے، یہ جو یونانی زبان ہے، اس میں یہ لفظ وہاں لکھا ہے جی گھنے، اور اس کا مطلب ہے بال بچے دار عورت، معاشرے میں ایک مقام رکھنے والی عورت، ایک نیک پاک عورت۔ کیا دنیا نہیں جانتی تھی وہ مریم جو قوم بنی اسرائیل میں اتنی پاک ہے کہ یسوع اس سے پیدا ہو رہا ہے، تو وہ یسوع کیا اپنی ماں کی عزت نہیں رکھے گا؟ یاد رکھیے یسوع مسیح اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا تھا۔ کوئی ایک حوالہ بائبل مقدس میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں رسولوں نے، شاگردوں نے یہ بات رقم کی ہو کہ یسوع نے اپنی ماں یا اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے یسوع اپنے ماں باپ سے بے حد پیار کرتے ہیں، اور انجیلوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ، خدا اور انسان کی نظر میں وہ مقبول ہوتا رہا۔ پھر یسوع جب جان گیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب وہ دنیا سے الگ ہو، اب وہ دنیا سے جدا ہو، تو پھر یسوع جس شخص کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں، یسوع مسیح جس شخص کو یہ ذمہ داری سونپ رہے ہیں، وہ یسوع ان سے بھی بڑی محبت رکھتے ہیں، اور وہ یوحنا ہے۔ وہ شاگرد کون ہے جی؟ یوحنا ہے۔ اور یسوع کو بڑا اعتماد تھا یوحنا پر، اور یوحنا یسوع سے ایسی محبت رکھتا ہے۔ 5 حوالے یوحنا کی انجیل میں ایسے مرقوم ہیں جہاں لکھا ہے کہ یوحنا جو ہے وہ یسوع سے ایسی محبت رکھتا ہے، جب وہ فسح کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو وہ یوحنا ہی تھا جو یسوع مسیح کی گود میں اس کے ساتھ ہی اس کا سہارا لے کے اڑنا بیٹھا۔ وہ یوحنا ہی ہے جو محبت میں یسوع کو جان چکا ہے، اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یسوع کا مکاشفہ اس کو ملا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جن سے محبت رکھی جاتی ہے ان پر اعتماد بھی کیا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں جب گھر سے کہیں جائیں نا دور، تو ہم جن کو جانتے ہیں، جن سے ہماری محبت ہوتی ہے، ہم گھر کی چابی ان کو دے کے جاتے ہیں، چاہے وہ 5 گھر چھڑ کے ہی ہوں۔ جن پر اعتماد ہوتا ہے، جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، ذمہ داری اس کو سونپی جاتی ہے۔ اور یسوع یوحنا سے بڑی محبت رکھتا ہے، اور ذمہ داری کس کی سونپ رہا ہے؟ اپنی ماں کی ذمہ داری سونپ رہا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔
क्या मुकद्दसा मरियम के बच्चे और नहीं थे? बेटे थे ना, सांब साकरे से। हाँ, लेकिन आप इस बात पे थोड़ा सा तजर्बा हासिल करने की कोशिश करें कि यीशु अपनी माँ से कैसी मोहब्बत रखते हैं। हाँ, यीशु अपनी माँ से कैसी मोहब्बत रखते थे, और जिस पर यीशु इत्मीनान करते थे, माँ की जिम्मेदारी उसको दी। याद रखें, जब यीशु मसीह शरीर पर अपनी जान देने को थे, और जब वो मुश्किल में थे, जब मुसीबत में थे, जब तकलीफ में थे, और माँ पास खड़ी है, और माँ का लख्ते जिगर खूनो खून है, उसका बदन गोश्त के लथड़ों की मानिंद हो चुका है, खून इस कदर बह चुका है, और बेटा माँ को देख रहा है, और बेटा माँ की मोहब्बत के तकाज़ों को देख रहा है। माँ टूट चुकी है, माँ बिखर चुकी है, माँ के पास कोई उम्मीद नहीं है कि वो क्या करे, और माँ बेबस होकर उसकी शरीर के पास खड़ी है। और माँ के लिए ये बेहद सब्र, तशफ़ी, इत्मीनान, तसल्ली, संभलने और समझ जाने के लफ्ज़ थे। देख तेरा बेटा, ऊंची आवाज में कहें जरा, देख तेरा बेटा ये है। बेटा जा रहा था, लेकिन बेटे ने माँ को तनो तनहा नहीं छोड़ा। और फिर मैं अक्सर इस बात को समझता हूँ कि अभी बड़ा काम तो होना बाकी था, और वो बड़ा काम होना क्या बाकी था कि अभी रूह कुद्स नाजिल होना था। हालेलुया, जरा ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। आप बहुत सारे हालेलुया हालेलुया। बड़ा काम होना बाकी था, वो क्या था कि रूह कुद्स अभी नाजिल होना था। और बाइबल अमाल की किताब में लिखा है, जब रूह कुद्स नाजिल हुआ तो मरियम उनके कहाँ थी जी? मरियम उनके साथ। जदों जिम्मेदारी दी जाती है ना, फिर एहसास हुआ। यीशु ने यूहन्ना से ये नहीं कहा कि नुकार ही रखी है, बल्कि लिखा है मरियम रसूलों के साथ साथ चलती रही। हालेलुया हालेलुया। तो यूहन्ना को इत्मीनान करके यीशु ने माँ का हाथ थमा दिया था, जब मैं रूह कुद्स नाजिल करूंगा तो मेरी माँ भी वहाँ पर हो। तुम मुकद्दसा मरियम वहाँ पर मौजूद थी। यूहन्ना ने एक बड़ी हेल्प की मरियम की, और वो हेल्प क्या की कि जब रूह हक इस दुनिया में आए तो मरियम यूहन्ना के साथ उस वक्त की खिदमत में मौजूद है। यीशु एहसास करने वाली शख्सियत है, यीशु एतमाद करता है। खुदारा भाइयों बहनों बेटियों, उसके एतमाद को ना तोड़ो। वो भी आज भी वो यही चाहता है कि अगर हम बच्चे हैं और अगर हमारे माँ बाप हैं तो उन्हें संभो। यीशु ने हमें बड़ी ज़बरदस्त तालीम दी, अगर जिनके माँ बाप हैं उन्होंने सांभो। ऐना को इंज कर दे तो इंज कर दी, इंज कर दे तो इंज कर, उनको करने दो। माँ बाप बरकतों का राज है आपके लिए। वो किसी दानिश्वर ने कहा, माँ चाहे कितनी ही नाराज क्यों ना हो, बेटा जब गुरुआ पुट दे ना तो खुदा को दुआवा कर दी, इनकी हिफाजत करी, इन्हें सलामत रखी। तो माँ यीशु के लिए भी बड़ी अजीम हस्ती थी, और मरियम के लिए यीशु बहैसियत बेटा बड़ी अजीम हस्ती थी। लिहाजा यीशु की बातों को समझना, गौर करना और जानना बेहद ज़रूरी है। यीशु ने इत्मीनान वाले बंदे को अपनी माँ का हाथ थमाया था, जिस पर यीशु इत्मीनान करता था, और फिर जब उसने हाथ थमाया तो उसने पूरी उसकी हिफाजत की।
लिहाजा हम पर भी ये लाजम है, दुख में हो, सुख में हो, तकलीफ़ों में हो, ज़ख्मी हो, परेशान हो, नाउमीद हो और किसी भी हालत में क्यों ना हो, अपने माँ की जिम्मेदारी को संभालें। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। शुक्रिया।